الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا عهد له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین، اس وقت ایک بحث آپ سوشل میڈیا پر ٹی وی چینلز پر دیکھ رہے ہوں گے، سن رہے ہوں گے، مدارس رجسٹریشن بل کے متعلق۔ حکومت کا موقف یہ ہے کہ مدارس کو رجسٹرڈ ہونا چاہیے وزارت تعلیم کے ساتھ، اور جو اتحاد تنظیمات مدارس ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، ان کا وفاق جو بورڈ ہے، ان کے جو سربراہان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن نہیں کروانی۔ اب یہاں پر عام لوگوں کو اس بات کا علم ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جو لوگ مخالف ہیں مدارس کے، وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہتے ہیں جی مدارس یہ چاہتے ہیں کہ وہ کہاں سے پیسے لے کے آتے ہیں، کون ان کو پیسے دیتا ہے، پھر یہ کہاں خرچ کرتے ہیں، حکومت کو پتہ نہ چلے، اس لیے یہ اہل مدارس کہتے ہیں کہ ہم نے رجسٹریشن نہیں کروانی۔ اصل مسئلہ رجسٹریشن کا نہیں ہے۔ اہل مدارس خود چاہتے ہیں کہ رجسٹرڈ ادارے ہونے چاہیے، مدارس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے، لیکن رجسٹریشن کا جو طریقہ کار ہے اس میں اختلاف ہے۔ پھر اس دوران ہی کچھ مدارس ایسے بھی ہیں جن کا تعلق کسی خاص مسلک سے نہیں ہے، بریلوی، دیوبندی، سارے ہی، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا ہے۔ اب وہ یہ کیوں کہتے ہیں؟ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن میں کیا فائدہ ہے، کیا نقصان ہے، آج ہم ذرا اس پر بات کریں گے۔ دیکھیے، وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جانے میں چند فائدے تو مل جاتے ہیں۔ ان فائدوں میں سے ایک یہ ہے، اساتذہ کی تنخواہیں گورنمنٹ دے گی مدارس کو، اور جو اخراجات ہوں گے وہ گورنمنٹ برداشت کرے گی۔ اسی طرح اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مدارس کی سند کی بھی ویلیو ہو جائے گی، جیسے کہ باقی اسناد کی ویلیو ہوتی ہے۔ تو جو مدارس یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی باقی اسکول، کالج، یونیورسٹیز ہیں، وہ بجٹ لے رہے ہیں، تو وہ بجٹ ہمیں کیوں نہیں ملنا چاہیے؟ وہ بجٹ اگر اسکول، کالج، یونیورسٹی کے بچے کو ملتا ہے تو مدرسے کے بچے کو بجٹ کیوں نہ ملے؟ اور پھر اگر نوکری اسکول، کالج، یونیورسٹی کے بچے کی لگتی ہے تو مدرسے کے بچے کی کیوں نہ لگے؟ یہ دو بنیادی فائدے ہیں بظاہر، کہ ان دو فائدوں کے پیش نظر وہ کہتے ہیں ہمیں وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا چاہیے۔ گورنمنٹ بھی یہی کہتی ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن کروائیں، لیکن جو اتحاد تنظیمات مدارس ہیں، جو بورڈ ہے تمام مسالک کا، ان سب کا اتحاد ہے، جس کے صدر مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں رجسٹریشن جو ہے وہ وزارت تعلیم کے ساتھ نہیں کروانی، بلکہ ایک سوسائٹی ایکٹ ہے، ہم نے اس کے ساتھ اپنے اداروں کی رجسٹریشن کروانی۔ رجسٹریشن بہر صورت دونوں ہی چاہتے ہیں، فرق یہ ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ کروانی ہے یا سوسائٹی ایکٹ۔ اب اتحاد تنظیمات مدارس کا موقف یہ ہے کہ ہم نے رجسٹریشن کروانی ہے سوسائٹی ایکٹ کے ساتھ۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ مدارس خود مختار ہوں۔ دیکھیں، اس وقت پورے پاکستان کے مدرسوں کے جو پیپر ہوتے ہیں وہ جس طرح ایک دن ہوتے ہیں، ایک ٹائم پہ ہوتے ہیں، ان سب کا پیپر بھی ایک ہوتا ہے۔ بہاولپور کے اندر جو بچہ مدرسے کا پیپر دے رہا ہے، کراچی میں بیٹھا ہوا شخص، بلوچستان میں پڑھنے والا طالب علم، وہ بھی وہی پیپر دے رہا ہوتا ہے۔ جو پنجاب کے بچے نصاب پڑھتے ہیں مدرسوں کا، وہی نصاب کراچی میں پڑھایا جاتا ہے، وہی خیبر پختونخوا میں پڑھایا جاتا ہے، وہی بلوچستان میں پڑھایا جاتا ہے۔ تو پورے ملک میں ایک نصاب پڑھایا جاتا ہے، اور پھر مدرسوں کی چھٹیوں کا نظام اپنا ہے، کون سی کتاب سلیبس میں شامل کرنی ہے، کون سی نہیں کرنی، اور چھٹیاں کب کرنی ہیں، کب نہیں کرنی۔ اسی طرح باقی معاملات ہوتے ہیں مدارس کے، تو وہ خود مختار ہوتے ہیں اس کے اندر۔ بس اس میں سوسائٹی ایکٹ کے ساتھ رجسٹریشن ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اس کا ڈیٹا جو ہے گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے۔ اسی طرح ظاہر ان کے اکاؤنٹ بھی کھلتے ہیں، اور باقی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل مدارس
اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ کہاں سے پیسے لا رہے ہیں، کہاں لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے جب بینک اکاؤنٹ کھل جائے گا تو ظاہر ہے اکاؤنٹ کے ساتھ یہ ڈیٹیل بھی موجود ہوتی ہے کہ پیسے دینے والا بندہ کون ہے، کیوں دے رہا ہے، کس مد میں دے رہا ہے، وہ ساری تفصیلات ہوتی ہیں۔ تو اہل مدارس کو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے رجسٹریشن جو ہے وہ اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ تاکہ ہمارے پیسے کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ مسئلہ ہے ان کی آزادی اور خود مختاری کا۔ اب دیکھیے اگر وزارت تعلیم کے ساتھ مدرسہ کو رجسٹرڈ ہو جائے نقصان کیا ہوگا؟ پنجاب کا اپنا نصاب ہے، سندھ کا اپنا ہے، بلوچستان کا اپنا ہے، KPK کا اپنا ہے، ہر ایک کا اپنا نصاب ہے۔ پھر سارا سال چھٹیاں رہتی ہیں۔ اب گرمیوں کی 3 مہینے چھٹیاں ہوگی، اب سردیاں ابھی آئی بھی نہیں ہیں، 20 دن چھٹیوں کا اعلان پہلے ہو چکا۔ اب آپ دیکھیں کرونا میں چلے جائیں، کرونا میں کتنے دن بند رہے اسکول، کالج، یونیورسٹی۔ اگر اتنے دن مدرسہ بند ہو جائے، حفظ والے بچے کا تو منزل گئی ساری کی ساری۔ تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے ملحوظ خاطر نہیں ہے، وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو بجٹ دے دیں گے، ہم آپ کو پیسے دے دیں گے، لیکن اہل مدارس کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نظام جس طرح چل رہا ہے چلنے دیں، لوگ تعاون کر رہے ہیں، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ، بس اسی طرح نظام کو چلنے دیا جائے۔ ظاہر ہے ایک استاد کی، اب آپ اندازہ کریں اساتذہ کی قربانی دیکھیں، ظاہر ہے گورنمنٹ جب تنخواہ دے گی تو وہ اچھی خاصی تنخواہ ہوگی، اور مدرسے والا تنخواہ 10,000 15,000 کوئی 17,000 زیادہ 20,000 دے دیں گے بہاولپور کے اندر، میرے خیال میں 20,000 سے زائد نہیں ہے کہیں پر، یہ بڑے سے بڑے استاد کی بھی۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں، بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ جو بچہ مدرسے میں پڑھنے جاتا ہے، یا ہم بھی جب پڑھنے کے لیے گئے، یا آج ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں تو صرف اس لیے پڑھنے بھیجتے ہیں کہ دین سیکھے گا اور دین سکھائے گا۔ اس لیے کوئی بچہ مدرسے میں پڑھنے نہیں جاتا کہ میری نوکری لگے گی اور میں نوکری کروں گا اور میں پیسے کماؤں گا، گورنمنٹ کے اندر میری جاب ہوگی، تو یہ خواب لے کر کوئی بچہ مدرسے میں داخل نہیں ہوتا۔ اور اگر وزارت تعلیم کے اندر مدارس کو کر دیا جائے تو ہر بچے کا ذہن یہی بن جائے گا نوکری ملے گی، نوکری ملے گی، ملنے کچھ ملی ہے۔ پھر وہ گورنمنٹ جو دھوکہ دے رہی ہے کچھ مدارس کو اور لوگوں کے سامنے بات لا رہی ہے، دیکھیں جی یہ مدرسے والے خود نہیں چاہتے ان کے بچے ترقی کریں، ان کو نوکریاں ملیں، ان کو وظائف ملیں، ان کو اسکالرشپ ملے۔ بھائی ہمارا سوال یہ ہے، تم نے اب تک جو کالج یونیورسٹی بنا کر کے چھوڑ دیے ہیں اور جو بچے یونیورسٹی سے اس وقت پڑھ کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں ان کو کتنی نوکریاں دے دی ہیں، جو اب تمہیں فکر لگ گئی ہے کہ مدرسے کے بچے رہ گئے باقی سارا ملک ترقی کر گیا۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بچوں کو نوکریاں دینی، ان کا ذہن خراب ہو۔ اور یہ جو بین الاقوامی بل ہے فیٹف کا، یہ اس کا حصہ ہے کہ مدارس کو حکومت کے کنٹرول میں لایا جائے، کون سی چیز پڑھانی ہے کون سی نہیں پڑھانی، آئے دن چھٹیاں کر دی جائیں۔ آپ دیکھیں پاکستان کا تعلیمی نظام کا کیا حال ہے۔ اور پھر یہ کوئی بات ایسے نہیں ہے کہ اہل مدارس یا علماء کرام ایسے ہی کہہ رہے ہیں اور ایک خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، بھی ایسے بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا یہ جو اسلامیہ یونیورسٹی ہے یہ کب شروع ہوئی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام جامعہ عباسیہ تھا، پاکستان بننے سے پہلے عباسی دور میں انہی کے نام پر جو ہے اس مدرسے کا نام رکھا گیا جامعہ عباسیہ۔ انڈیا سے علماء پڑھانے یہاں آتے تھے، خالص ایک مدرسہ تھا، ایک اسلامک ادارہ تھا۔ پھر یہ جامعہ اسلامیہ بنا جس کا نام بدل گیا، اس کے بعد پھر اسلامی یونیورسٹی بن گیا۔ ایک مدرسے میں اور اس وقت کی اسلامی یونیورسٹی میں کوئی فرق نہیں۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ یہ گورنمنٹ کے انڈر ہے۔ یہ مدرسہ اگر اس وقت بھی پرائیویٹ ہوتا تو یہ اس کا یہ حال نہ ہوتا جو آج اسلامی یونیورسٹی کا ہے، اور 2 سال پہلے ان کے لچھن سارے آپ کے سامنے تھے۔ تو جو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ مدرسوں کو سرکاری بنا دو، پرائیویٹ نہ رہنے دو، اور خواب یہ دکھاتی ہے کہ آپ کے بچوں کو نوکریاں ملیں گی اور ان کی صنعت کی ویلیو بن جائے گی اور ہم تنخواہیں دے دیں گے۔ بھی آپ کی تنخواہیں اپنے اسکولوں کی تو پوری نہیں ہو رہی، آپ اپنے گورنمنٹ اسکول پرائیویٹ کر رہے ہیں۔ ابھی دوسرا فیز تھا جس میں پتہ نہیں کتنے اسکول انہوں نے جو ہے پرائیویٹ لوگوں کو دے دیے ہیں، کہا کہ سرکاری اسکول اب ختم، اب تم چلاؤ، ہم سے نہیں چلتے۔ پاکستان کے تقریباً ادارے جو ہیں اب وہ پرائیویٹ کیے جا رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو نہیں چلا سکتی۔
PIA وہ بیچ دیا. بھی تمہاری نظریں صرف مدرسوں پر ہی کیوں تم نے گاڑی ہوئی ہیں؟ اس لیے کہ مغرب کی باتیں چبھ تھیں کہ آزادی اور خود مختاری کے ساتھ کام کیوں کر رہے ہیں. دوسری طرف مغرب ایک طرف تو یہ نعرہ لگاتا ہے کہ ہر ایک کو آزادی حاصل ہے، وہ جو جی چاہے پڑھے سنے بولے. دوسری طرف ہم جب اپنی مرضی کا نصاب بناتے ہیں مدرسوں کا، انہیں تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کیوں پڑھ رہے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھا رہے ہیں، اپنی مرضی سے دین کا کام کر رہے ہیں. بھی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ہم نے تم سے پیسے مانگے؟ امریکہ کو یہاں 7 سمندر پار بیٹھ کر کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ زبانیں بند کرنا چاہتے ہیں. ظاہر ہے جو بندہ حکومت کے پیسے کھائے گا وہ کیسے کہے گا کہ میں حکومت کے خلاف آواز بلند کرتا ہوں. تو اس لیے اہل علم، اہل مدارس، اتحاد تنظیمات مدارس کا موقف یہی ہے کہ ہم وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن نہیں چاہتے، کیونکہ وزارت تعلیم کی نیت اچھی نہیں ہے اور وہ ترقی کے جو دعوے کر رہی ہے، تو ترقی تو ہمیں خود ان اداروں میں نظر نہیں آ رہی جو اب تک وزارت تعلیم چلاتی آئی. کتنے ہی لوگ اس اسلامی یونیورسٹی سے PhD کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ 5,000 روپے انہیں کوئی کام دے دے. 10 لاکھ روپے میں PhD ہوتی ہے اب تقریباً، صرف PhD 10 لاکھ روپے کی ہے. لیکن ان کی کوئی فکر نہیں. کسی کونے میں جو مدرسے کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کی فکر ہے کہ اس کا مستقبل سنور جائے. تو بہرحال یہ بنیادی جو ہے فرق ہے جو مدارس بل چل رہا ہے، مدارس رجسٹریشن بل کا جو اختلاف چل رہا ہے، اصل یہی ہے. اور پھر یہ ہے وہ ایک بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ 2019 کے اندر عمران خان کی حکومت میں معاہدہ ہو گیا تھا اہل علم کے ساتھ کہ وہ یہ چیزیں اپنائیں گے اور گورنمنٹ کی طرف سے یہ کام کیے جائیں گے. گورنمنٹ کی طرف سے جب سے وہ بل بنا، وہ پاس ہوا، آج تک کبھی بھی اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. تو جو معاہدہ اس وقت گورنمنٹ نے کیا تھا اس کو کبھی پورا ہی نہیں کیا. اور جب معاہدہ کرنے والا خود معاہدہ توڑ دے تو اس کی پاسداری لازم نہیں ہے. صلح حدیبیہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے اس کا اہتمام کیا، معاہدے کے مطابق چلتے رہے. لیکن جب مشرکین نے خود معاہدہ توڑ دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی پاسداری لازم ہی نہیں رہی، چنانچہ اس کو پورا نہیں کیا گیا. 2 سال کے بعد فتح مکہ کا واقعہ پیش آ گیا، جبکہ اس میں بات طے پائی تھی کہ 10 سال تک لڑائی نہیں ہوگی. تو گورنمنٹ خود معاہدے کی پاسداری نہیں کرتی. پھر یہ کہ اگر انہیں کوئی اس کے اندر کوئی یہ لگ رہا تھا کہ خلاف قانون کوئی بات آ گئی ہے، تو جب وہ اسمبلی سے بل پاس ہوا، سینٹ سے پاس ہوا، تب انہیں کچھ نظر نہیں آیا. پھر 1.5 مہینے کے بعد اس بے وقوف صدر کو یہ خیال آیا کہ میں نے اس کے اوپر اعتراض لگانا ہے. باقی سارے بل پاس ہو گئے لیکن جو مدارس کا بل تھا اس کے اوپر کوئی اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا. ظاہر ہے اپنے مغربی آقاؤں کو بھی تو راضی کرنا، جن کی مدد سے، جن کے تعاون سے یہ بیچارے یہ دنیا کے عیش و عشرت کا سامان انجوائے کرتے ہیں، ان کو بھی تو خوش کرنا ہے. تو بہرحال یہ باتیں آپ کے سامنے اس لیے ذکر کی گئی ہیں تاکہ آپ کو بھی پتہ ہو، جب کوئی یہ پروپیگنڈا کرے کہ مدارس جو ہے وہ رجسٹرڈ نہیں ہونا چاہتے گورنمنٹ کے ساتھ، تو یہ بات غلط ہے. مدارس خود رجسٹریشن چاہتے ہیں اور مدارس بارہا کہتے ہیں کہ ہماری رجسٹریشن کرو، ہمارے بینک اکاؤنٹ کھولو. اور گورنمنٹ دھمکی دیتی ہے ان کو کہ اگر تم نے کوئی بات کی تو تمہارے اکاؤنٹ فریز کر دیے جائیں. اور کتنے مدارس اس وقت ایسے ہیں کہ ان کو تقریباً 5-6 سال ہو گئے ان کے اکاؤنٹ فریز کیے، ان کے پیسے غصب کر کے گورنمنٹ بیٹھی، ابھی تک 1 روپیہ بھی نہیں دیا. کہ وہ پیسے جو ہیں وہ یتیموں اور مسکینوں کا حق نہیں، مدرسے کے بچوں کا حق نہیں، وہ گورنمنٹ کا حق ہے، ہم کھائیں گے، ہم سے زیادہ مستحق کوئی نہیں. تو بہرحال جب تک آزادی اور خود مختاری سے کام نہیں ہوگا تب تک جو ہے یہ مدارس پابندی میں جکڑے رہیں گے. اس لیے اہل علم کی رائے یہی ہے کہ ہم گورنمنٹ کی کسی بھی قسم کے قانونی دباؤ کے اندر نہیں آئیں گے. اب گورنمنٹ زبردستی جو انہیں رجسٹرڈ کرنا چاہتی ہے وزارت تعلیم کے ساتھ، اس کے نقصانات ہی نقصانات ہیں. صرف 2 فائدے جو میں نے آپ کو بتائے، ایک یہ کہ نوکری کے مواقع ہیں، سند براہ راست جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. اب مدرسے کے بچوں کو پہلے اس کا ایکویلنس لیٹر
لینا پڑتا ہے، وہ سندیں وفاق کے پاس جاتی ہیں، وفاق کے بعد پھر وہ ایک اور ادارہ ہے اس کے پاس جاتی ہیں، اس کے بعد پھر وہ HAC میں جاتی ہیں، HEC پھر ایکولنس کر کے دیتا ہے، پھر وہ قابل قبول ہوتی ہیں۔ یوں جس طرح ایک یونیورسٹی کی سند کی اہمیت ہے، براہ راست مدرسے کی، ہر مدرسے کی سند کی بھی اہمیت ہوگی اگر وہ وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہو جائیں۔ لیکن اس کا نقصان یہ ہے کہ خود مختاری ختم۔ جو بچہ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے داخل ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہی بات ہوگی کہ میری تو نوکری لگے گی۔ باقی رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے رکھا ہے۔ جن کی نوکریوں کے ذمے آج تک گورنمنٹ نے نہیں لیے سب سے سکھی وہی ہیں، اور جن کی نوکریوں کے ذمے گورنمنٹ ہر سال وعدے کرتی ہے سب سے زیادہ پریشان کون وہی ہے۔ سب سے زیادہ پریشان طبقہ اس وقت وہی ہے جس نے ڈگری اٹھا رکھی ہے۔ تو یہ جو دھوکے دینے کی کوشش کرتی ہے اور مغرب کے ذریعے وہ خود استعمال ہوتے ہیں، اور جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا ابھی جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی کہ ہم اس بل کو پاس کریں گے اس طرح کے دونوں ایوان سے، خواہ وہ قومی اسمبلی کا ہو خواہ وہ سینٹ کا ہو، دونوں سے منظوری کے بعد صدر مملکت بھی اس پر دستخط کریں گے، تو اس معاہدے کی روح سے انہیں دستخط کرنے چاہیے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کئی جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں اوفو بالعہد، جو معاہدہ تم کسی سے کر لیتے ہو پھر اس کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ عہد کے متعلق کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ کئی جگہ پہ بات موجود ہے۔ اس طرح حدیث میں آتا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا عہد له، جو بندہ اپنے وعدے کا ہی پاس نہیں کرتا، اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا، اس کے ایمان کا کوئی بھروسہ نہیں، اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کے ساتھ بھی کیے ہوئے معاہدے پورے کیے، کبھی بھی نہیں توڑا معاہدہ، جو کافر کے ساتھ کیا، یہودی سے کیا، عیسائی سے کیا۔ اور ادھر حال یہ ہے کہ حکومتوں کو IMF سے کیا ہوا معاہدہ تو یاد ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، پیٹرول مہنگا کرنا ہے، ہم نے فلاں چیز مہنگی کرنی ہے، ہسپتالوں میں دوائیاں نہیں دینی، یہ معاہدے ہیں جی جو ان سے پورے ہو رہے ہیں۔ کیا کرے جی، معاہدہ کر گئی پچھلی حکومت۔ کافروں سے کیا ہوا معاہدہ جن کی غلامی کرتے ہیں وہ معاہدہ انہیں یاد رہتا ہے، لیکن جو معاہدہ دین کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں نہیں، ہمیں اس کے اندر کوئی اعتراض نظر آ رہا ہے۔ اور جس وقت یہ ساری آئینی ترامیم ہو رہی تھی اس وقت نہ صرف یہ کہ حکومت کے لوگ موجود تھے بلکہ سیکیورٹی کے ادارے بھی اس میں موجود تھے، ایسا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی اس کے اندر موجود تھے، سارے موجود تھے، تب کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن اب وہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال سے آپ کو آگاہ اس لیے کیا گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ مدارس بل اصل میں ہے کیا اور حکومت کیا چاہتی ہے۔ اہل مدارس جو وزارت تعلیم سے اپنی رجسٹریشن نہیں کروانا چاہتے ان کا موقف کیا ہے، تو یہ ساری باتیں اسی لیے ذکر کی گئی ہیں۔ باقی کچھ اہل مدارس ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں وزارت تعلیم سے رجسٹرڈ ہونا چاہیے، تو ان کے بارے میں اتحاد تنظیمات مدارس کا موقف یہ ہے کہ اگر آپ ہونا چاہتے ہیں تو آپ ہو لیں، ہم آپ کو منع نہیں کرتے۔ جس طرح ہم آپ کو منع نہیں کر رہے اسی طرح آپ کو بھی کوئی اختیار نہیں کہ آپ یہ کہیں، ہمیں یہ کہیں کہ آپ وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہو جائیں۔ آپ کی مرضی ہے، آپ جدھر جائیں ادھر جائیں، لیکن ہم وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹریشن بالکل بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اور ضمناً یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی، یہ صرف حکومت کی بات نہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ، آپ ہیں میرے ساتھ، اگر ہم کسی سے کوئی معاہدہ کر لیں تو پھر اس کو پورا کریں۔ سورت جو مائدہ ہے اس کا ایک نام سورت العقود بھی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اپنے کیے ہوئے معاہدوں کو پورا کرو۔ حتیٰ کہ اسی صورت میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں معاہدہ پورا کرنے سے روک نہ دے کہ میں نے اس سے کیا ہوا ایگریمنٹ یا اپنی زبان جو دی ہوئی تھی وہ اس لیے پوری نہیں کرنی کہ اس سے تو میری بنتی نہیں ہے، یہ تو میرے مخالف ہے، یہ تو میرے مخالف قبیلے کا یا قوم کا یا مذہب کا ہے، اس لیے میں نے اپنی بات پوری نہیں کرنی۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں، معاہدہ کرنے سے پہلے سوچ لو جتنا سوچنا کہ پورا کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے، لیکن جب معاہدہ کر لیا تو پھر بہر صورت اس کو پورا کرنا ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔